الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غزوہ بدر کفر و اسلام کے درمیان پہلی جنگ تھی جو 17 رمضان مبارک کو بدر کے میدان میں لڑی گئی. سپہ سالار ہے اسلامی افواج کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کی معیت کے اندر جو ہے 313 مجاہدین جو ہے بدر کے میدان کے اندر کفار سے لڑنے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں. ادھر کفار کے سردار ہیں ابو جہل، اتابہ، عقابہ، شہابہ، یہ کفار کے سردار ہیں، سپہ سالار ہیں، اور 1000 سے لگ بھگ زیادہ افواج کے ساتھ یہ میدان میں اترے ہیں، اور ہر طرح کی جنگی ساز و سامان اور سامان رسد اور اسلحہ سے لیس ہیں. دوسری طرف جو مسلمان ہیں وہ روزے سے ہیں، اور رمضان کے روزے اسی سال میں ہے وہ شروع ہوئے، تو مسلمان روزے کی حالت میں ہے. ان کے پاس نہ کوئی جنگی ساز و سامان ہے، نہ کوئی زیادہ سواریاں ہیں، نہ وہ اسلحے سے لیس ہیں. انہیں اگر ناز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ناز ہے، اگر انہیں توکل ہے تو رب کائنات کی فتح، مدد اور نصرت پر ان کو جو ہے وہ توکل ہے. اور اگر وہ ناز کرتے ہیں تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر ناز کرتے ہیں. انہیں بھروسہ ہے، مان ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت پر، اللہ کی مدد پر اور نصرت پر جو ہے ناز ہے. وہ لے کر یہی جذبہ لے کر وہ میدان بدر میں گئے ہیں اور کفار کا مقابلہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور جب جو ہے یہ گمسان کی جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد جو ہے ان پر نازل ہوتی ہے. اور وہ میدان بدر کے اندر جو مجاہدین صحابہ کرام تشریف لے کر گئے ہیں وہ اپنی زندگی وہاں لینے کے لیے نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنی جانیں جو ہے وہ نشاور کرنے کے لیے، نثار کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں. اللہ کی رحمت جو ہے پھر ان پر وہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. اور پہلے جو ہے 1000 فرشتے اور پھر 3000 فرشتے اور پھر 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کی قیادت کے اندر ان مجاہدین کی، صحابہ کرام کی مدد کے لیے بھیجتا ہے بدر کے میدان کے اندر. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے، کافر کی طرف جو ہے وار کرتے تھے، اور اس کی جو ہے مار کر وہ زمین پر پہلے گرا ہوتا تھا. یہ وہ بدر کا حضرات میدان ہے کہ جس کے اندر جو ہے 70 وہ کافر قتل ہوئے، مارے گئے، 70 جو ہے قیدی بنے. اور ان 70 کے اندر جو ہے جس کو قتل کیا، 70 قیدیوں کو، 70 کافروں کو، ان میں سے 36 جو قتل کیے وہ اکیلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے جو ہے ان کو واصل جہنم کیا. ذوالفقار حیدری بدر کے میدان میں اٹھتی تھی، کافروں پر جو ہے بجلی کی طرح گرتی تھی اور کافر مارے جاتے تھے. 36 جو کافر تھے اکیلے مولا علی شیر خدا نے ان کو واصل جہنم کیا، ان کو قتل کیا. اور سب سے بڑا جو بدبخت لعنتی تھا اور دشمن اسلام تھا، گستاخ رسول تھا، ابو جہل، وہ بھی اس بدر کے جو ہے میدان کے اندر قتل ہوا. تو اس کو ماذ الموت نے قتل کیا. اور جب یہ قتل ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج اس امت کا فرعون مارا گیا ہے، آج اس امت کا فرعون مر گیا ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات اس مسلمانوں کی، اپنے صحابہ کرام کی پھر طرف امانی کو دیکھا تو آپ جو ہے اپنی عریش میں اس جھوپڑی کے اندر جو ہے تشریف لے گئے جو آپ کے لیے چھپر کے اندر جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا. اس میں جا کر اللہ کے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر بسجود ہوئے
اور عرض کی باری تعالیٰ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت جو ہے، تھوڑی سی جماعت جو ہے ماری گئی، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، دعا مستجاب ہوئی، اور پھر جو ہے وہاں بدر کے میدان کے اندر بڑی شدید گرمی تھی۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی بارش کے لیے، تو اللہ کی طرف سے جو ہے چھما چھم بارش برسی، رحمت کی بارش برسی، اور پھر جو ہے کیا ہوا، وہ جانوروں نے پانی پیا، صحابہ کرام نے غسل کیا، اپنے جو ہے انہوں نے گھاٹ کو محفوظ بنا لیا، پینے کا پانی اپنے لیے محفوظ کر لیا۔ تو جب یہ ہوا معاملہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے سورہ آل عمران کے اندر وہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یاد کرو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ محبوب یاد کرو جب ہم نے آپ کی بدر کے میدان میں مدد کی تھی، جبکہ آپ بے سر و سامان تھے، یعنی آپ کے صحابہ کرام جو تھے آپ کے ساتھ 313 مجاہدین، وہ بے سر و سامان تھے، تو ہم نے آپ کی مدد کی تھی۔ تو اس وجہ سے ان 313 جو مجاہدین تھے ان کو 1000 جو کافر تھے ان پر جو ہے فتح اور نصرت و کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور 1000 جو کافر تھے وہ ذلت اور شکست اور رسوائی کا شکار ہوئے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوا کر جو ہے جو 70 کافر مارے گئے تھے ان کو اس کنویں کے اندر پھینکا۔ تو جب کنویں کے اندر پھینکا پھر کنویں کے کنارے پر جا کر ان سے باری باری نام لے کر ان کے کہا کہ مخاطب ہو کر سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میرا رب تعالیٰ ایک ہے، کیا میرا وعدہ سچا نہ ہوا، کیا میرے پروردگار کی بات سچی نہ ہوئی؟ تو حضرت عمر ساتھ موجود تھے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ سنتے بھی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ سنتے بھی ہیں۔ تو اگر حضرات کافر جو ہے قبر کے اندر سن سکتا ہے تو جو حضور کا غلام ہے، جو ہر وقت جس کا اڑنا بچھونا جو ہے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کرتا ہے، حضور علیہ السلام کا جو ہے محبت میں جو ہے اپنی زندگیاں گزارنا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، ہر وقت چلتا پھرتا درود پاک پڑھتا رہتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے قبر کے اندر جو ہے وہ زندہ بھی ہے اور جو ہے اور زندہ اور جاوید بھی ہے اور سنتا بھی ہے، ہماری باتیں بھی سنتا ہے۔ تو اسی طرح جب آقا علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، کیا مشورہ کیا کہ جو 70 جو ہم نے قیدی پکڑے ہیں، کافر پکڑے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، باری باری مشورہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو رائے دی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر خود رضی اللہ تعالی رائے یہ دی کہ ان میں سے جو کوئی رشتہ دار ہے اسے اس مسلمان بھائی کے حوالے کیا جائے اور اس کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دی جائے تاکہ وہ اس کو سبق حاصل کیا ہو، اس کو سبق ملے۔ لیکن حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو جو ہے وہ منظور کیا اور کہا کہ آپ کی رائے اچھی جو فرمائی، آپ کی رائے پر عمل پیرا ہوئے۔ اور پھر کیا کیا کہ فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ فدیہ دیتا جائے اور رہائی کا پروانہ حاصل کرتا جائے، فدیہ دے اور آزاد ہو جائے، رہائی حاصل کر لے، اور جو طاقت نہ رکھے جس کے پاس فدیہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ کیا کرے، وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ تو حضرات معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو تعلیم و تشریف سے کتنی آپ حضور محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور کی یہ چاہت تھی کہ میرا
کوئی جو ہے امتی جو ہے وہ جاہل نہ رہے بلکہ صاحب علم بنے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا، ان سے جو ہے جو فدیہ دیتا گیا اس کی رہائی ہوتی گئی، اور جو فدیہ نہ دے سکا کہا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، رہائی کا پروانہ حاصل کر دو۔ حضرات اس واقعہ کے اندر جو سب سے قابل غور بات ہے وہ یہ کہ جب فدیہ لے رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، اور حضور کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے تو جانتا ہے میں عیالدار ہوں، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جو میری چچی ام فضل کے پاس جو اشرفیوں کی تھیلی آتے ہوئے دے آئے تھے وہ مال کس کا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھتیجے مجھے کلمہ پڑھا کر جو ہے مسلمان بنا دے، اسلام کے اندر جو ہے وہ شامل کر دے، میں مان گیا ہوں تجھے کہ جو ہے مدینے کے اندر بیٹھ کر مکہ کی باتیں جانتا ہے تو وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں بھی جانتا ہے۔ تو حضرات میں یہ عرض کروں گا کہ آج بھی جو ہے آپ سب جو ہے کبھی اپنی طاقت پر یہ ناز نہ کیجیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ناز کیا کیجیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم پر عنایت پر ناز کیا کیجیے، تاکہ اس دور کے اندر بھی جو ہے مسلمانوں کو فتح، نصرت اور غلبہ جو ہے حاصل ہو سکے، اور حضور کے خوبداروں کے آپ خوبدار بن جائیں، اور تاجدار ختم نبوت کے پہرے دار بن جائیں، اور گستاخ رسول سے نفرت کریں۔ اور یہی دعا ہے کہ جو جذبہ، جس جذبے کے ساتھ، جس جو ہے محبت کے ساتھ بدر کے میدان کے اندر وہ صحابہ کرام مجاہدین رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کے اندر اترے اور فتح و کامیابی اور نصرت حاصل کی، اسی جذبے، اسی محبت کو لے کر جو ہے اپنے سینے میں سما کر جو ہے نئی نسل کو تیار کیجیے۔ اللہ کریم کا زور دعا ہے اللہ رب العالمین جو 14 صحابہ کرام نے جو ہے جام شہادت نوش فرمایا کہ درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو جو ہے اس دن جو ہے فاتحہ خوانی ضرور کریں، اور شہدائے بدر کے لیے جس طرح کا محبت تھی، جس طرح کا جو ان کا جذبہ تھا، جو پیشن تھا، اس کو لے کر جو ہے ہمیں آگے نسل کو تیار کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے وہی جذبہ، وہی محبت جو ہے ہر میدان میں عطا فرمائے، آمین۔